پاکستان کا چین سے چاند کا سفر، پہلا سیٹلائٹ مشن آئی کیوب قمر ہنڈان اسپیس اسٹیشن سے روانہ ہو گیا۔ سیٹلائٹ کی روانگی کے موقع پر کراچی میں سپاکوں میں نعرے اور تالیاں۔ سیٹلائٹ چاند کے مدار میں 5 دن میں پہنچے گا، 3 سے 6 ماہ تک چاند کے اطراف چکر لگائے گا۔ چاند کا موسم، زمین اور مقناطیسی میدان سے متعلق اس مشن سے اہم معلومات ملیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیٹلائٹ مشن آئی کیوب قمر بھیجنے پر قوم اور سائنسدانوں کو مبارکباد۔ کہا آئی کیوب قمر خلا میں پاکستان کا پہلا قدم ہے۔ پاک چین دوستی خوشبو کی سرحد سے آگے آج خلاؤں کی سرحد بھی پار کر چکی ہے۔ موجودہ حکومت کے پہلے ماہ میں 6,91,000 میٹرک ٹن گندم کیسے درآمد ہوئی، کس کے کہنے پر ایل سیز کھولی گئیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا فروری 2024 کے بعد گندم کی درآمد جاری رکھنے پر تحقیقات کا حکم۔ گندم درآمد جاری رکھنے اور ایل سیز کھولنے کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت۔ سیکرٹری کابینہ ڈویژن کی سربراہی میں کمیٹی 4 روز میں تحقیقات کرے گی۔ کمیٹی گندم کا وافر سٹاک موجود ہونے کے باوجود درآمد کے ذمہ داران کا تعین کرے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ڈائیلاگ کے لیے کوئی پیغام نہیں آیا، ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی، اگر ہوئی تو بانی پی ٹی آئی بتائیں گے۔ جو لوگ ہمارے مینڈیٹ چور ہیں ان کے علاوہ سب سے بات ہوگی، امید ہے سپریم کورٹ سے مخصوص نشستوں پر ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس کی سماعت۔ نیب کے 1 گواہ کا بیان ریکارڈ، 1 پر جرح مکمل۔ اب تک 26 گواہان کے بیانات ریکارڈ اور 17 پر جرح مکمل کر لی گئی۔ کیس کی سماعت 8 مئی تک ملتوی۔ چلاس کے قریب مسافر بس کھائی میں گرنے سے 20 مسافر جاں بحق، 21 زخمی، 5 کی حالت تشویشناک۔ ریسکیو آپریشن میں آرمی کے ہیلی کاپٹرز نے بھی حصہ لیا۔ زخمی مسافروں کا کہنا ہے کہ ٹائر سے ایک آواز آئی، بس ڈرائیور نے کنٹرول کرنے کی کوشش بھی کی لیکن بس نیچے کھائی میں جا گری۔ کچھ مسافروں نے بتایا کہ حادثے کے وقت سوئے ہوئے تھے۔ حادثے کے بعد ریسکیو ورکرز اور مقامی افراد تقریباً 300 فٹ گہری کھائی سے رسوں کی مدد سے زخمیوں کو اوپر لائے۔ مسافر بس راولپنڈی سے گلگت جا رہی تھی۔ وزیر اعظم کا حادثے پر اظہار افسوس، زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ سچ یہ ہے کہ یہ الیکشن تحریک انصاف جیت چکی ہے۔ نواز شریف سے امید تھی کہ وہ کہیں گے کہ ہم یہ الیکشن ہار گئے۔ سیاست میں پکی دشمنیاں نہیں ہوتی، اختلافات ہوتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو رہا کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے اسد قیصر بولے، شہباز شریف اور مریم نواز ناجائز حکومت چلا رہے ہیں، ہمارا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں جیو والے، اس مرتبہ کر ڈالو، جو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ہونے چاہیے، لیکن کس طریقے سے انویسٹمنٹ آئے گی؟ پوری دنیا میں سب سے پہلے آپ کی اوورسیز اپنے ملک میں آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ جب تک رول اپنا نہیں ہوگا، جب تک سٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ سیاستدان یک آواز، پاکستان کے لیے اس بار کر ڈالو۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی جیو نیوز کی کوشش کی تعریف۔ کہا ملک میں سرمایہ کاری اس وقت ہی آئے گی جب سیاسی استحکام ہوگا۔ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کے بے پناہ وسائل کا درست استعمال انتہائی ضروری ہے۔ شیر افضل مروت بولے، ٹیکس نظام میں اصلاحات متعارف کرائی جائیں، احتسابی اداروں کی اثر نو ایسی تشکیل ہو کہ کوئی سیاستدان ان پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ قانون کی حکمرانی اور سیاسی استحکام کے بغیر معیشت کی بحالی ممکن نہیں۔ جماعت اسلامی کے رہنما سینیٹر مشتاق بولے کہ معاشی چیلنج سے نمٹنے کی خاطر یہ مہم بے حد ضروری ہے۔ سابق سینیٹر لشکری رئیسانی نے کہا کہ معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو پارلیمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ سابق وزراء ڈاکٹر امیر خان جوگزئی، نصر اللہ زیرے اور محفوظ علی خان اور آغا حسن بلوچ نے بھی مہم کو اہم اقدام قرار دیا۔ وکلاء، تاجر اور سرمایہ کاروں کی بھی پاکستان کے لیے اس بار کر ڈالو کی تعریف۔ معروف بزنس مین محمد علی ٹبا نے کہا پاکستان کا معاشی مسئلہ ٹیکس آمدنی بڑھانے سے حل ہوگا۔ حکومت اپنے اخراجات کا آڈٹ کرائے، سرکاری اداروں اور کئی وزارتوں سے پیسے بچائیں گے۔ ایس ڈی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد سلیری بولے کہ معیشت سے متعلق قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے مہم بہترین طریقہ ہے۔ معروف بزنس مین احمد چنائی نے کہا کہ یہی موقع ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر گزریں۔
مرکزی انجمن تاجران بلوچستان کے صدر عبدالرحیم کاکڑ نے کہا کہ مہم ملک کے تاجروں کے لیے بہترین قدم ہے۔ سپریم کورٹ بار کے سابق صدر امان اللہ کنرانی بولے کہ ملک و قوم کی بقا اسی میں ہے کہ سب مل کر معیشت کو آگے لے کر جائیں۔ سینئر وکیل ظہور شاہ نے کہا کہ معیشت کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے پاکستان کے لیے اس بار کر ڈالو مہم بہت اہم ہے۔ صحافت کے عالمی دن پر خضدار میں سینئر صحافی اور خضدار پریس کلب کے صدر محمد صدیق مینگل کا قتل، ان کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے میں 2 راہگیر بھی جاں بحق، 8 افراد زخمی۔ ریموٹ کنٹرول بم دھماکے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ صحافی محمد صدیق مینگل اپنے گھر سے یونیورسٹی جا رہے تھے۔ آزادی صحافت کا آج عالمی دن، یونیسکو نے پریس فریڈم پرائز غزہ کے صحافیوں کے نام کر دیا۔ ڈائریکٹر یونیسکو نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ میں خطرات کا سامنا کرتے ہوئے فرائض انجام دینے والے 97 فلسطینی صحافی شہید ہو چکے، جنہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ پاکستان میں صحافت خطرات میں گھری ہے۔ سابق وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ کی محاذ آرائی میں صحافی پنچنگ بیگ بن گئے ہیں۔ ملک میں 4 صحافی قتل ہوئے، درجنوں صحافیوں کو گھنٹوں سے لے کر 4 ہفتے تک گرفتار کیا گیا۔ فریڈم نیٹ ورک نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ مئی 2023 سے اپریل 2024 تک پاکستان میں 3 حکومتیں آئیں، مگر طاقتور سیاسی اور ریاستی عناصر کی جانب اظہار رائے کی برداشت کم تر ہوتی چلی گئی۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا عالمی یوم صحافت پر آزادی اظہار یقینی بنانے کی جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ پی ایف یو جے نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اظہار رائے کی آزادی کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ ایسوسی ایشن آف میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان میں صحافی اور صحافتی ادارے کٹھن حالات سے گزر رہے ہیں۔ ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کی جانب سے ٹیلی ویژن پروگرامز کو رکوانا، نشریات بند کرانا، صحافیوں کی برطرفی کے لیے دباؤ اور غیر قانونی مطالبات سمیت متعدد پابندیوں اور چیلنجز کا سامنا رہا ہے، اور اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ صحافیوں بالخصوص خواتین صحافیوں کی کردار کشی بھی اسی مہم کا حصہ ہے، جس میں سیاسی جماعتوں کے کارکنان بھی شامل ہیں۔ مانسہرہ میں موٹر وے انٹرچینج کے قریب ہائی وے پولیس پر گاڑی سے فائرنگ، 1 پولیس اہلکار شہید، 2 زخمی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ پشاور سے مانسہرہ آنے والی کار کا چالان کرنے پر پیش آیا۔ تمام راستوں کی ناکہ بندی کر کے ملزم کی تلاش جاری۔ آج 2024 کے لیے فلائٹ آپریشن 9 مئی تا 9 جون جاری رہے گا۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ پہلے 15 روز تمام پروازیں براہ راست مدینہ منورہ ایئرپورٹ اتریں گی۔ 24 مئی سے 9 جون تک بیشتر پروازیں جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گی۔ پی سی بی میں پی ایس ایل کمشنر نائلہ بھٹی مستعفی، بورڈ میں استعفے دیے نہیں بلکہ لیے جا رہے ہیں۔ استعفوں کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پی سی بی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کے فارمولے پر سختی سے عمل ہوگا۔ پی سی بی کو غیر سیاسی بنانا اولین ترجیح ہے۔ تعلقات، گروپنگ یا سفارشات پر کوئی عہدے پر برقرار نہیں رہ سکتا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے عہدہ سنبھالنے کے بعد 6 اعلیٰ عہدیداروں کے استعفے سامنے آ چکے۔ آنے والے دنوں میں مزید استعفے آنے کا امکان ہے۔ اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ویمن ٹیمز کے درمیان سیریز کا 5واں اور آخری T20 میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔ ویسٹ انڈیز کو سیریز میں 3-1 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ سیریز کے تمام میچز جیو سپر براہ راست نشر کر رہا ہے۔